اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں ذکر ہوا تھا کہ ایمان والو فضول سوال نہ کیا کرو۔ آج کی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد رسم و رواج سے توبہ کرو، وہ رسمیں جو اسلامی نہیں ہیں ان کو زندگی سے نکالو، خوشی کی وہ رسمیں جو دینی نہیں ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکالو، اور غم کے موقع کی جو رسمیں ہیں دینی نہیں ہیں ان کو بھی اپنی زندگی سے نکالو۔ اور عرب کے لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان سے جب کہا جاتا تھا کہ یہ رسموں کو چھوڑو تو وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کی چیز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جواب میں کہا جا رہا ہے کہ اگر باپ دادا اگر حق پر ہوں تو پھر تو ان کی بات کو ماننا چاہیے، لیکن اگر باپ دادا حق پر نہیں تھے اور ایک غلط ٹرینڈ چل پڑا، غلط رسم چلی ہوئی ہے تو اسے بعد میں چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی متوجہ نہ ہو۔ عرب میں یہاں تک رسمیں تھی کہ خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی بعثت سے پہلے برہنہ طواف کیا کرتے۔ کسی نے کہا کہ آپ بغیر کپڑوں کے طواف کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ اصل میں یہ جو کپڑے ہیں اس میں تو ہم گناہ کرتے ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں اس طرح ہم طواف کر سکیں، تو ہم تو ان کپڑوں میں اس لیے طواف نہیں کرتے۔ اور ایسی غلط رسم چلی کہ انہوں نے وہاں 100 جوڑا رکھا ہوتا تھا، جیسے آج کل ویل چیئر ہوتی ہے نا وہاں پر کہ جو معذور ہوتا ہے ویل چیئر لے گا تو وہ وہاں پہ طواف کر لیتا ہے، تو وہاں انہوں نے کپڑے رکھے ہوتے تھے 100 کہ جو ہم سے ٹوکن لے کے کپڑا لے گا، مخصوص کپڑے ہیں وہی طواف کر سکتا ہے، جس کے پاس وہ کپڑے نہیں ہو طواف ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس قسم کی سختیاں کی ہوئی تھی۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسی رسومات جس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سند نہیں اتاری ان کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ ایسے ہی ہمارے بزرگوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک معمول تھا، بڑا پیارا عمل تھا کہ وہ ہر مہینے کی مخصوص تاریخ میں صدقہ کیا کرتے تھے، لنگر تقسیم کیا کرتے تھے، لیکن بعد والوں نے اس کو سمجھا نہیں، اس کو انہوں نے پھر ان کے وہ تو کرتے تھے اللہ کے نام پر، بعد والوں نے انہی کے نام پر شروع کر دیا کہ 11ویں شیخ کے نام کی، حالانکہ شیخ کس کے نام کی دیتے تھے؟ اللہ کے نام کی۔ تو اس لیے یہ رسم آج بھی چلی ہوئی ہے۔ 11 تاریخ کو آپ کو دکانوں پہ دودھ نہیں ملتا، کیا ہوتا؟ کہتا ہے شیخ کے نام کا دودھ۔ بھائی ہمیشہ یاد رکھیے، میں نے پچھلے درس میں ایک بات کہی تھی کہ نیاز ہمیشہ بے نیاز کے نام، وہ کسی اور کے نام نہیں۔ ہاں ثواب آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو دیں، کسی بزرگ کو دیں اور ثواب میں بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اور امت کے تمام مسلمانوں کو شامل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو پہلے سے جنتی ہے۔ لیکن جس کو جنت نہیں ملی، آپ کی اس نیکی سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے تو ہمیں اس میں ہمارا کیا جاتا ہے؟ جی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ ان احکام کی طرف جو اللہ نے اتارے ہیں یعنی قرآن میں، وَإِلَى الرَّسُولِ رسول علیہ السلام کی طرف، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، تو کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، بلا اگرچہ ان کے باپ دادا کو علم بھی نہ ہو صحیح معنوں میں اور وہ ہدایت پر بھی نہ ہو، پھر بھی یہ ان کے پیچھے چلیں گے۔ معلوم ہوا کہ اگر بڑے ہدایت پر ہوں تو پھر تو ان کے پیچھے چلنا چاہیے، لیکن اگر بڑے ہدایت پر نہیں ہیں تو پھر ان کے اندھا بن کر ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ اپنی زندگی میں جائزہ لینا چاہیے کہ میں کون سا کام سنت سمجھ کے کرتا ہوں اور کون سا کام خاندان کی رسم میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنی جان کی فکر لازم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو تمہیں اللہ نے دین دیا ہے تم اس کی ذمہ داری نبھاؤ۔ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں یار وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، یعنی ہمیشہ ہم حکمرانوں کے لیے رونا روتے رہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہم میں سے کوئی بھی صحیح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے نہیں علیکم انفسکم، تم اپنے آپ سے آغاز کرو، اپنے آپ سے آغاز کرو، پہلے تم ٹھیک ہو، دوسروں کی گلے شکوے میں نہ پڑو، زندگی ضائع نہ کرو۔ علیکم انفسکم، تم پر اپنی جان کی فکر لازم ہے کہ جو اللہ کے احکام ہے وہ تم تو پورے کرو نا۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا اگر کوئی گمراہ بھی ہوا جب تم صحیح راستے پہ چل رہے ہو، یعنی تم اللہ کے احکام کو پورا کر رہے ہو اور تم تبلیغ کے فریضے کو ادا کر رہے ہو، یعنی جو ذمہ داری تمہاری تھی تم نے نبھا دی۔ اگر کوئی نہیں مانتا آپ پر اس کا کوئی وبال نہیں،
اس کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں کہ اپنے دین پر عمل بھی کرنا ہے اور جس طریقے سے حکمت کے ساتھ آپ ان کو دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں وہ بھی کرنی ہے، کیونکہ یہ بھی ذمہ داری میں شامل ہے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نظر انداز کریں گے گناہ گار ہو جائیں گے۔ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ جو فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں اس آیت سے یہ دھوکہ نہ سمجھ لینا کہ جناب کسی کو اچھی بات کہنی نہیں چاہیے، اپنا کرنا چاہیے، بلکہ تمہیں امر بالمعروف کرنا چاہیے، نہی عن المنکر کرنا چاہیے، وگرنہ اگر مجموعی طور پر پوری امت خیر کی طرف بلانا چھوڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ کا عمومی عذاب آ جائے گا جو مسجدوں والوں کی وجہ سے رکے گا نہیں۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کو مارکیٹ میں جو بے نمازی ہیں اس کا دکھ نہیں ہے تو یاد رکھیے اللہ کا عذاب آئے گا، یہ بچ نہیں سکے گا، یہ بچ نہیں سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دکھ ہی نہیں ہوا کہ یار نماز پڑھنے کے بعد کم از کم یہ جملہ بولتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے فرض کی توفیق دی، لیکن یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں کتنے ساتھی میرے نماز میں نہیں آئے، میں ان کی طرف سے معافی چاہتا ہوں اور میں ان کو صحیح سمجھا نہیں سکا، میں ان کو بتا نہیں سکا، اور میرے اندر اگر یا اللہ کشش ہوتی میں ان کو لے آتا تو میں معافی بھی چاہتا ہوں۔ یہ جو نماز کے بعد کہتے ہیں نا استغفر اللہ پڑھو، یہ کئی اس کے حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ یا اللہ نماز تو پڑھ لی لیکن نماز کی طرف میں کسی کو لایا نہیں، مجھے معاف کر، میں اکیلے ہی نماز پڑھتا رہا، روزانہ ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی۔ جائزہ لینا چاہیے کہ میں کتنوں کو دنیاوی معاملات میں نا فنکشن پہ جب میں کسی کو دعوت نامہ دیتا ہوں کتنے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن دین کے نام پر میں کہتا ہوں یار میری کوئی نہیں سنتا، کیا مطلب کہ میں سنجیدہ ہی نہیں اس کام کے۔ تو فرمایا کہ ایمان والو اپنی ذمہ داری کو ادا کرو، لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہوگا اس کا تمہیں نقصان نہیں ہوگا، اذا اہتدیتم، جب تم صحیح راستے پہ چل رہے ہو، تم اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اور یاد رکھنا یہاں کسی نے نہیں رہنا، تم سب نے ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس آ جانا ہے۔ تو ایک دن میں روزانہ 15 لاکھ سے 20 لاکھ افراد برزخ میں پہنچتے ہیں روزانہ۔ 15 لاکھ کا اجتماع ہو کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے، آپ سوچیں پوری دنیا سے 15 لاکھ روحیں روزانہ شفٹ ہوتی ہیں، کتنا بڑا حساب کتاب ہوتا ہوگا ان کا، ایک ایک سے حساب ہوتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں، صبح کے بارے میں، شام کے بارے میں، اور بندہ کہتا ہے یار میں تھوڑی مرا ہوں، وہی مرا ہے۔ بھائی یہ دھوکہ ہے، جو آج مرا نا وہ بھی کل کو کتنوں کو اس نے کتنوں کے جنازے پڑے تھے، وہ کہا کرتا تھا فلانا چلا گیا، فلانا چلا گیا، فلانا چلا گیا، آج اس کی بھی باری آ گئی، ایسے ہی میری بھی آ جانی ہے، اور میں کہتا ہوں نہیں کوئی اور۔ اس لیے یہ سرائے دہر ہے مسافروں، بخدا کسی کا مکان نہیں، جو مقیم اس میں تھے کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ جی نہ غنی رہے، نہ ولی رہے، نہ نبی رہے، نہ بادشاہ رہے، نہ فقیر رہے، سب یہ اجل کا خواب وہ خواب ہے، کوئی خواب اس سے گراں نہیں، سارے کے سارے ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں۔ فرمایا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور مر کر کہانی ختم نہیں ہوگی، جو تم نے کیا ہے اللہ تمہیں بتائے گا کہ بندے دیکھ تیرے اعمال نامے میں لکھا ہوا ہے تو نے زندگی میں فجر بڑی کم پڑی، یہ دیکھ تو فجر کے وقت سوتا تھا، تو یہ سمجھتا تیرے رب کو پتہ نہیں چلتا، جواب دے کیوں نہیں فجر پڑی تو نے ہر چوتھے گاہک کے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا تھا، بتا تجھے پتہ نہیں تھا کہ ایمان اور جھوٹ کٹھے نہیں ہوتے، بتا تو نے دنیا میں کتنی وعدہ خلافیاں کی تھی، تجھے پتہ تھا تو نے وعدہ پورا نہیں کرنا پھر بھی تو وعدہ کرتا تھا، اس کا جواب دے۔ تو وما فینبئکم، وہ تم سے پوچھے گا، یار دنیا تو گزر ہی جانی جیسے کیسی بھی، آگے پتہ نہیں کیا حالات ہیں، کہتے نا اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، آگے کیا بننے والا ہے، یہ تو گزر جانا سارا۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو اویئرنس بیداری پیدا کرنی ہے، اور حد الامکان ایک آسان سا طریقہ، روزانہ سونے سے پہلے ایک چھوٹا سا حساب اپنا لے لیا کریں کہ آج کے دن میں نے کیا کھویا کیا پایا۔ ہم یہ تو جائزہ لیتے ہیں کہ آج مجھے بکری کتنی ہوئی، آج لاس کتنا ہوا، یہ بھی دیکھی کہ آج نیکیاں کتنی کمائیں، آج غلطیاں کتنی کمائیں، آج میں نے نافرمانی کتنی کی، صبح سے لے کے رات تک میری آنکھ آج غیر حاضر رہی ایمان سے یا حاضر رہی، اس کا ایمان حاضر تھا یا غیر حاضر تھا۔ آنکھ کا ایمان ہوتا ہے کہ جب آپ کی آنکھ غلط دیکھتی گویا کہ آنکھ کا ایمان حاضر نہیں ہے، اٹینڈنس لگی ہے غیر حاضری لگی، تو اس کا جائزہ لینا، میرے معاملات کیسے، میرے اخلاق کیسے، میرا رویہ کیسا،
کسی کے ساتھ میں نے زیادتی تو نہیں کی، اور اگر کی ہے تو ڈیٹ وائز روزانہ ڈائری بنائیں، ایک لائن لکھا کریں ڈائری پر کہ آج کا دن میرا اس میں 3 غلطیاں ہوئیں، 4 اچھے کام کیے، آج کے دن میں نے 4 اچھے کام کیے، 1 غلطی کی، روزانہ کا لکھا کریں۔ یہ جو آج لکھے گا نا تو کل کو فرشتے جو دکھائیں گے نا اس کو وہ شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے، خود ہی لکھ لیا کریں۔ اللہ والے ایسے سے گزرے 35 سال انہوں نے اپنی زندگی کا اعمال نامہ اپنے سامنے رکھا، صبح سے لے کے رات تک جو ہوتا تھا رات کو چیک کرتے تھے، اور اگر غلطیاں نکل آتی چند منٹ کے لیے استغفار کرتے، روتے دھوتے، ندامت کہ یا اللہ غلط ہو گیا، یا اللہ غلط ہو گیا، یا اللہ غلط ہو گیا۔ شرمندگی کے ساتھ جو سویا وہ سوئے گا بھی، اللہ اس کی گناہ معاف بھی کر دے گا۔ تو اس لیے سوتے وقت شرمندگی ضروری ہے، تاکہ اور اگلے دن کے لیے نیت کہ یا اللہ کل کا دن اچھا کر۔ اور یاد رکھیے رزق کا اور نیکیوں کا بڑا دخل ہوتا ہے، نیک آدمی کا رزق اللہ بڑھاتا ہے، اور جو گناہ گار ہوتا ہے اس کے لیے جو مقدر کا رزق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک قیمت پر دیتا ہے کہ اس کو موت کے وقت اس کا ایمان فارغ کرتا ہے کہ رزق لے لے چل، لیکن تجھے میں ایمان نہیں دوں گا۔ تو دنیا میں لوگوں کی کاغذوں میں غلام حسین ہوگا، غلام رسول ہوگا، غلام حسن ہوگا، غلام علی ہوگا، لیکن میرے کاغذوں میں تو غلام نہیں ان کا۔ ہاں اگر ایمان بچانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے بندے کا رزق ٹائٹ کر دیتا کہ تو نافرمانی کر رہا ہے، رزق کس چیز کا تجھے دوں۔ تو یاد رکھیے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دیندار نہیں، ان کا رزق کم نہیں ہوتا، ان کا قیمت بڑی ان کی چکانی پڑے گی ان کو۔ اور آخرت کا ایک میدان بڑا عجیب ہوگا جس میں ہمارے ہی محلے دار جہاں ہم رہتے ہیں معاشر کے میدان میں سارے اکٹھے ہوں گے، اور پتہ چلے گا کہ اکثر محلے والوں کا ایمان ثابت ہی نہیں ہوا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ بڑی خطرے کی بات دوستو، اس لیے دنیا والوں کے ایمان کی گواہی سے کام نہیں بنے گا، جو فرشتوں نے اعمال نامہ لکھا ہوگا وہ بھی چیک ہوگا کہ میں نے کیسی صبح گزاری، میرے معاملات کیسے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔